میں آپ کو اس منزل پر لے چل رہا ہوں جس کی تمنا اور آرزو لیے ہوئے آپ اپنے دل میں منزل تک پہنچنے کے لیے بہتر ہے۔ آپ کی آنکھیں مستربانہ انداز میں اسٹیج پر تشریف فرما مقررین کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ آپ کی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے میں ایسے مقرر کو آواز دے رہا ہوں جس کی آواز میں چاشنی ہے، جس کے انداز میں شعلہ بیانی ہے، جو اپنی خطابت سے پرسمردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ انداز بھی نرالا ہے، شعلہ بیان ہے، انداز بھی نرالا ہے، شعلہ بیان ہے۔ خالد مجاہد آپ فصیح اللسان ہیں، خالد مجاہد آپ فصیح اللسان ہیں۔ قلب و جگر کو تھام کے بیٹھو اے دوستو، قلب و جگر کو تھام کے بیٹھو اے دوستو، ان کو بلا رہا ہوں جو جلسے کی شان ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا مجاہد عباس صاحب مدنی دامت برکاتوں کو، دعائیں اور ہمارے پسماندہ دلوں میں ایمان نشان آ جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں بزرگوں، آج کا یہ اجلاس خانقاہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی نسبت، اس جلسے کی نسبت خانقاہ سے ہے، اور خانقاہیں انسانوں کی اصلاح تزکیے کے لیے اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اہل اللہ نے ان کو آباد رکھا ہے۔ دلوں کی دنیا خانقاہوں سے بدلی ہے، انسانوں کا تزکیہ ہوا ہے، اور بہت سارے وہ امراض جو انسانوں کی زندگیوں میں پنپ رہے تھے، وہ امراض جو مہلک شکل اختیار کر جاتے ہیں، جس سے معاشرہ اور سماج خراب ہو جاتا ہے، ان خانقاہ کے بوریا نشینوں نے ان امراض کو نہ صرف یہ کہ ختم کیا، بلکہ جتنے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ہر دور میں خانقاہوں نے اپنا بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی اس خانقاہ میں اسی نسبت پر ایک اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبولیت سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، دراصل آج کا عنوان جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ معاشرہ، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے اس میں بہت ساری ضروریات بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم کو کسی ایسے لاہ عمل کی ضرورت ہے جس کے مطابق ہمارا معاشرہ ایک نمایاں منفرد معاشرہ بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کے درمیان ہر قوم میں آتے رہے، نبیوں نے جو کام کیا وہی نہج ہے انسانوں میں کام کے کرنے کا۔ نبیوں نے یہ کیا کہ انسانوں کے یقین کو درست کیا،
ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کو صحیح علم عطا کیا اور عمل پر کھڑا کر دیا۔ یہ 3-4 باتیں نبیوں نے معاشرے کے درست کرنے کے لیے اختیار کی، جس کی وجہ سے معاشرہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو گیا۔ بگڑے ہوئے عقائد کے ساتھ اور بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ اور غلط علم کے ساتھ اور غلط معلومات کے ساتھ اور غلط عمل کے ساتھ کبھی معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں ہم تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اسے صحیح یقین دینا پڑے گا، صحیح ایمان دینا پڑے گا، صحیح عقیدہ دینا پڑے گا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے ان کے عقیدے کی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر کی۔ سارے انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑا گیا۔ جب تک انسان اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت دل کے اندر نہیں اترے گی، اس کے جزا اور سزا پر انسان کا یقین نہیں ہوگا، تب تک بات بننے والی نہیں ہے۔ آج دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے ہاں قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جرائم ہوتے ہیں۔ قانون بنے ہوئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہے اور قانون کو نافذ کرنے والے اپنا کام کر رہے، لیکن اس کے باوجود جرائم ختم نہیں ہوتے، جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں جرائم بڑھتے ہیں؟ کرائم کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان قوانین کی بالادستی، عدلیہ کی تحریک اور اس کے باوجود یہ کہ سارے عناصر ہونے کے باوجود بھی وہ بے خوف و خطر گناہ کرتے رہتا ہے۔ آدمی ڈرتا کیسے ہے؟ ایک اللہ کا خوف کہ نہیں میرا محاسبہ ہونا ہے اور مجھے اس کام یہ بہت غلط کام ہے، اس سے جو بڑی ذات ہے اللہ اس کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، آدمی اس سے ڈرنے والا بن جائے تو جرم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ صدی چھٹی مسیح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا نقشہ بڑا خراب تھا، انسانیت جہالت کا شکار ہو چکی تھی اور گرتے ہوئے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی، تباہی کے گرتے ہوئے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی عظمت دل میں بٹھائی، اللہ کا یقین دلوں میں ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کا چھوٹا اور بڑا سب اللہ سے ڈرتے تھے۔ کوئی گناہ کا تصور اور خیال بھی آتا تو ان کو یہ احساس تھا کہ کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کو گناہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوگی۔ ایک واقعہ مکتب کے بچے کے تعلق سے کتاب میں بطور کہانی کے ہے، لیکن وہ واقعہ حقیقت ہے کہ ایک بچے کا باپ چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کا بچہ مکتب میں پڑھتا تھا۔ مکتب میں استاد نے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تم جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اللہ اس کو دیکھتے رہتا ہے۔ بچے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ اب بچے کا باپ بچے کو لے کر ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے چلا تو اس نے کہا دیکھ میں کمن ڈالنے والا ہوں، اگر کوئی دیکھے تو بتا دینا۔ جب اس نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمن ڈالی تو اور چڑھنے لگا تو بچہ چلایا ابا دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، وہ گھبرا گیا، نیچے اترا اور اس نے پوچھا کہ بیٹے کون دیکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگے جو سب کو دیکھ رہا ہے ابا، وہ تجھ کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو بڑا احساس ہوا کہ میرا بچہ جو ناسمجھ ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور اس کو اللہ کے ہونے کا یقین، میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس نے توبہ کر لی تو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے ہم کو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جو الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں اللہ کے ریکارڈ کرنے والے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ کے تمام قول جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو بس میرے بھائیوں کیا ہوگا کہ آدمی بولنے میں احتیاط برتے گا، عمل میں احتیاط برتے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ایمان خالص پیدا ہو جائے گا، ایمان میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ بھی
یکتا اور تن ہے، جیسے ذات میں یکتا ہے اسی طرح صفات میں بھی اللہ یکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس بندوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، اس کا یقین ہم کو پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اندر آخرت کا یقین پیدا کر دیا تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر آدمی یہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ مجھ سے اپنی زندگی کے بارے میں جواب طلب کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس جواب دہی کے احساس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے رخ کو بدل دیا تھا، ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال یہ تھا کہ اسلام آنے سے پہلے وہ غیروں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حبل، عزا، لات و منات کو خدا بنا لیا تھا، وہ خدا کا گھر جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا غیر اللہ کی بندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ انسانوں سے اللہ کا خوف نکل چکا تھا، وہ بے مہار اونٹوں کی طرح آوارہ گردی میں مصروف ہو گئے تھے، لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بات بات پر لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، شراب ان کے خمیر میں بسی ہوئی تھی اور وہ شراب کے خوگر اور عادی بنے ہوئے تھے۔ کون سی ایسی خرابی نہ تھی جو عرب کے معاشرے میں نہیں تھی، لیکن کیا ہوتا ہے اچانک کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وحشی عرب، یہی غیر متمدن عرب جن پر دنیا کی متمدن حکومتیں حکمرانی کرنا اپنی انسلٹ اور توہین سمجھا کرتی تھی، عرب اٹھتے ہیں اچانک اور پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ ایران اور روم کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہے اور اسلام کے زیر نگیں آ جاتی ہے اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ کون اٹھا؟ بلال اٹھے، ابو بکر اٹھے، عمر فاروق اٹھے، عثمان غنی اٹھے، علی مرتضیٰ اٹھے، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر بے شمار کہ یہ اٹھے، اور اونٹوں کے چرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے خطاب کہ بیٹے تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا؟ زجنان کی وادی میں خطاب کے بیٹے عمر کو اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے تھے، وہی عمر اٹھتے ہیں اور افق عالم پر ایسے چھا جاتے ہیں کہ ان کے قدموں میں بڑی بڑی سلطنتیں آ جاتی ہے، ایران اور روم کی حکومتیں کو پامال کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے وہ انسانوں کا حکمراں بن گیا۔ حال ہی کہتے ہیں کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح علم دیا اور ان کی بھڑکتی دھڑکتی نبض پر ہاتھ رکھ دیا، ان کے مزاج کو بدل دیا، ان کی عادتوں کو یکلخت بدل دیا گیا۔ عادتیں بدلا نہیں کرتی، لیکن برسوں کے شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے والے اب لوگوں کی لڑکیوں کی زندگی بچانے والے بن گئے، ان کو صحیح علم مل گیا، صحیح معرفت ہاتھ آ گئی۔ تو دنیا کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام زندگی صحیح ہو، تو میرے بھائیوں ہم کو لوگوں کے پاس کاسہ گدائی لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیبوں سے کچھ حاصل کریں اور پھر اپنی کمی کو پورا کریں۔ ہمارے پاس ایک مکمل مذہب ہے، ایک مستقل تہذیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اس کی آئینہ دار ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن و سنت کی شکل میں ایک مستقل دستور حیات عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم نے اس سے کما حقہ فائدہ اٹھایا تو ہماری زندگیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ عربوں کے اندھیرے دور ہو گئے، ہماری زندگیوں کے اندھیرے، ہماری زندگیوں کی تاریکیاں، ہماری نفسانیتیں، ہماری خواہشات بے لگام ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن ہمارا معاشرہ کنڈم اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی فکر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج میرے بھائیوں ہم نے اپنی اختیار سے غیروں کی تقلید کو چنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو اختیار کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم لوگوں کی تقلید کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم یورپ اور امریکہ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے کامیابی ملے گی، لیکن میرے بھائیوں ہماری کامیابی وہاں نہیں ہے، بلکہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی کامیابی پیچھے دوڑنے میں ہے، جہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں خیر قرنی امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی میری صدی ہے، اور میرے صدی کے لوگ ہیں وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ ایمان، وہ علم، وہ یقین، وہ تعلق مع اللہ، وہ کوالٹی اور وہ صفات
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیدا کیے تھے، اگر امت میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ دنیا کا رخ بدل جائے گا۔ آج دنیا اچھے انسانوں کو دیکھنا چاہتی ہے، حیا والی عورتوں کو دیکھنا چاہتی ہے، پاک باز انسانوں کو دیکھنا چاہتی ہے، تڑپتے ہوئے سجدوں میں وہ کیف اور وہ کیفیت جو صحابہ کرام کے سجدوں میں تھی، مسجدیں اس کے لیے تڑپ رہی ہے، ویسے سجدے آج مسجدوں کو نہیں ملتے۔ وہ دل جو اللہ اللہ کرنے والے ہوا کرتے تھے، ویسے اللہ اللہ کرنے والے دل نظر نہیں آتے۔ وہ کیفیت کا وہ علم نہیں، علم تو بہت ہے، علم تو اتنا انسانوں نے علم کی لائن سے ترقی بہت زیادہ کی، ہم ان کی ترقیات کے مخالف نہیں، ہم ان کے علم کے مخالف نہیں، ان کی معلومات کے مخالف نہیں، ہم میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے جو الحاد، بے دینی، آوارگی، بدچلنی اور برائی پھیل رہی ہے، ہم اس پر قدغن لگانا چاہتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے بہی خواہی کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی اسلام کے اندر ہے۔ ہم کو پیچھے پڑنا پڑے گا، پیچھے لوٹنا پڑے گا، ہم آگے بڑھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ خیر کرنی امتی، بہترین صدی میری صدی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو زندگی دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نظر تھا؟ آپ نے کیسے افراد تیار کیے تھے؟ آج ویسے افراد زمین پر نظر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہے، میرے بھائیوں، کیا ابو بکر صدیق کی کوالٹی تھی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا نظر کیمیا اثر نے ان میں کیا تبدیلیاں پیدا کی تھی؟ کیا کمال کے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویسا اس انسانیت کو نبیوں کے بعد کوئی فرد نظر نہیں آیا، ایسا باکمال انسان بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، یہ باکمال لوگ تھے۔ انسانیت ناز کرے اور جتنے مرتبہ ناز کرے اس کو حق ہے کہ ابو بکر صدیق پر وہ ناز کرے، عمر فاروق پر ناز کرے، حضرت علی پر ناز کرے، حضرت عثمان پر ناز کرے، حضرت خالد پر ناز کرے، حضرت سمیہ پر ناز کرے۔ لوگ تھے، کیا عورتیں تھیں، کیا بچے تھے، کیسا معاشرہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا معاشرہ، لوگوں کے لیے جان نثار کرنے والا معاشرہ، لوگوں کے درد میں تڑپنے والا معاشرہ، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والا معاشرہ۔ ان کی نمازیں کیا نمازیں تھیں کہ خدا نے خود ان کی نمازوں کا، ان کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیسی نماز؟ ہماری نماز کیسی، ان کی نماز کیسی؟ ان کی نمازوں کا عالم یہ تھا کہ ان کو کہ نماز میں اگر خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا وہ بے چین و بے قرار ہوتے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول یہ باغ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں، کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو رائے خدا میں آپ صدقہ کر دیجئے، ہبہ کر دیجئے، مجھے باغ نہیں چاہیے۔ کہا واقع بات کیا ہوگی؟ کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، باغ گنجان تھا، پرندہ بیچ میں پھنس گیا، اس کے پھل پھلانے کی آواز کی وجہ سے میرا دھیان پرندے کی طرف چلا گیا اور میری نماز خراب ہو گئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری نمازیں، اور ہم کو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم کو بہت بڑا فخر ہے۔ ان کو اپنی نمازوں پر فخر نہیں تھا، لیکن ان کی نمازیں ایسی تھی کہ اللہ کے غیر کا دھیان اگر آ جاتا تو بے قرار و بے چین ہو جایا کرتے تھے کہ بھئی ہماری نماز کا کیا بنا۔ آج تو ہم اللہ اکبر، نیٹ ورک نہیں، نیٹ ورک، اللہ اکبر، نیٹ ورک نہیں ہے۔ جب نیٹ ورک نہیں ہوگا تو کال کنیکٹ نہیں ہوگی، نیٹ ورک نہیں ہوگا۔ اللہ سے نماز کالنگ ہے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ حمدنی عبدی، تمام تعریف اے اللہ، آپ سارے جہانوں کے رب ہیں، آپ کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور ادھر نیٹ ورک نہیں ہے۔ آدمی کہاں ہے؟ مار کا ڈنڈا نہیں ہے کارخانے میں، پکس نہیں ہے، گولا نہیں ہے، ڈھوٹا نہیں ہے، یہ نہیں۔ ارے تو نماز پڑھ رہا ہے یا مقادمی کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے یا بال بچوں کے گھر بار کے کاروبار ڈھونڈ رہا ہے؟ بیوی نے آلو کا کہا، ٹماٹر کا کہا، یہ سوچ رہا ہے؟ یہ نماز ہے؟ یہ نماز سے مسئلہ حل ہوگا، اس نماز سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ نماز تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تو مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ ہماری نماز ہے کہ ہم کو نماز میں اللہ کے علاوہ سب کا خیال آتا، اللہ
کا خیال نہیں آتا. ہماری نماز کی کیفیت ہے. ہمارا ذکر کیا ہے؟ ہم کیسا ذکر کرتے؟ تسبیح پڑھ لیتے. ذکر اس کو نہیں کہتے. ذکر کہتے ہر وقت یاد رکھنے کو. ہر وقت یاد رکھنے کو. بیوی ہر وقت یاد رہتی ہے, بچہ ہر وقت یاد رہتا ہے, باپ ہر وقت یاد رہتا ہے. اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کو چلو بھائی یاد کر لو. اس طرح اللہ کو یاد تھوڑی کیا جاتا. اللہ تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو. اور اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اس کی تسبیح صبح شام پڑھا کرو. تم کو اللہ ہر وقت یاد رہنا چاہیے. اس لیے نماز اللہ کی یاد ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ نماز ختم کرو پھر اللہ کو یاد کرو. جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کر کر آتے ہو تو اس لیے اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگوں, نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرو؟ زمین میں پھیلو. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں پھیل جاتے ہیں. وہاں زمین میں پھیلنے کا, یہاں گھروں میں امت پھیل رہی ہے. اللہ کہتے ہیں رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے. اور اللہ کو یاد کرنا, رزق کے تلاش میں اللہ سے غافل مت ہو جانا. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, کامیاب کر دیں گے. حج ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اے لوگوں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مشعر عرفات حج ہو گیا. اب مشعر حرام کے بعد پھر آ کر ذکر کرو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, اور جب تمہارے حج کے مناسک ادا ہو جائیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, اور جب تمہارے حج کے پورے احکام ہو جائیں پھر اللہ کو یاد کرو. جو لوگ اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے ہوں گے, اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے, جن کے قلب کی گہرائیوں میں اللہ کی عظمت بسی ہوئی ہوگی, وہ گناہ کریں گے. ان کی آنکھ غلط دیکھے گی, ان کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی جنگ کے موقع پر رومیوں نے مسلمان لشکر کو کے بارے میں ایک پلاننگ کی کہ ان سے شکست کھانا مقابلہ کر کر کارے دارت بڑا مشکل کام ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اپنی خوبصورت لڑکیاں مسلمانوں کے راستے میں کھڑی کر دی اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے. اس وقت کے جو کمانڈر تھے انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر کو لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور سچویشن یہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ اور لشکر کو گزار دو. کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت عمر کو اعتماد تھا کہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ افراد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کا طبقہ ہے, یہ معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے, یہ قرآن سن لینے کے بعد وہ گناہ کی طرف لپکنے والے لوگ نہیں ہیں, اس لیے قرآن پڑھو. ان کا علاج ہے کل المومنین یغضوا من ابصارہم, کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن قاریوں نے پڑھا, پورا لشکر گزر گیا اور کسی نے پرائی عورت پر نظر نہیں ڈالی. میرے بھائیوں, آج بھی یہ قرآن ہے, آج بھی آیت ہے. تراویح میں اکھا قرآن ہم سنتے ہیں, پڑھا جاتا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان والیوں سے کہہ دو ایمان والوں. لیکن حال کیا؟ 60 سال کا 65 سال کا بڈھا, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, کوئی اگر عورت جا رہی ہو تو اس کو دیکھتے رہتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر, اللہ سے نہیں ڈرتا. ارے تیری قبر پتنگ کٹنے والی ہے, تو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے, تیرے نگاہ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. ایک بد نگاہی کا اثر 40 دن کی عبادت کی ستیاناش کرتا ہے, اس کی مٹی پلید کر دیتا ہے. اور تو ہماری پرائی عورتوں کا حال کیا ہے؟ بن ٹھن کر نکلتی ہے. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے گھروں سے بن ٹھن کر نکلتے رہتی ہے. آج معاشرہ کیا ہے؟ عورتیں کس طرح کے نقاب ہیں, کس طرح کے لباس ہیں, کس کی نمائش ہے, کس کے لیے نمائش ہے, کیسے لباس ہے. میرے بھائیوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ رِيشًا, ہم نے لباس اتارا ہے, یہ زینت کے لیے ہے. اچھے دکھو, الو مت دکھو. یورپ والے لباس پہنتے ہیں, عجیب بھانت بھانت کے جنگلی جانور نظر آتے ہیں, ان کے لباس دیکھو, اس کی لاجک دیکھو, عجیب لباس پہنا, پینٹ کدھر ہے, شرٹ کدھر ہے, کیا حال ہے. اب
اب ہم بھی ان کی تقلید میں بس لباس پہن رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے پوچھو بھائی یہ پین میں جیب یہاں کیوں, یہ پیچھے کیوں, یہ آگے کیوں, اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کو معلوم نہیں. وہ پہن رہا ہے. کر بلبل طاؤس کی تقلید سے توبہ, بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. آج ہم لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. اچھا لگنا چاہیے ہر آدمی سے, میں اچھا لگوں, مجھے لوگ دیکھیں تو کچھ عجیب سا لگے کہ یہ کیا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے لوگوں نے. ارے تو بیوقوف نظر آ رہا ہے, الو نظر آ رہا ہے, گدھا نظر آ رہا ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے, کیا کوالٹی ہے تیری؟ لیکن آدمی سوچتا ہے میں کچھ الگ سے نظر آنا چاہیے. اب ہم لوگوں کی تقلید ہے. ہمارے لیے کہا گیا ڈھیلے ڈھالے لباس بدن کی ساخت پر نہ بنائے گئے ہوں, ایسے فٹ نہ ہو جس سے بدن نمایاں ہوتا ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو. لباس کی کوئی ڈیزائن اسلام نے نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا ہمارے لباس کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا لباسکم لباس علمائکم, تمہارے لباس تمہارے علماء کے لباس جیسے ہونا چاہیے. بس اتنا ہے. جیسے علاقے کے اعتبار سے حالات ہوں گے, علماء مقتدا ہیں, ان کا لباس اختیار کر لو, یہ تمہاری کامیابی ہے. لباسکم لباس علمائکم. لیکن میرے بھائی آج ہمارے لباس سلمان خان عامر خان والے لباس ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پہنیں گے تو ہم کو لوگ بیکورڈ سمجھیں گے. نہیں میرے بھائیوں, لباس آدمی لباس سے بہت زیادہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. آدمی اپنے اندر, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی اندر میں کچھ نہیں ہوتا, اپنی نظر سے گر جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے, تو اپنے اس ہلکے پن کی کمی کو دور کرنے کے لیے لباسوں اور خارجی چیزوں سے اس ضرورت کو پوری کرتا ہے. آج ہم لباسوں سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں کہ ہم کو لوگ وزندار اور بھاری بھرکم سمجھیں. ایسا نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹر نہیں پیدا کیے تھے, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر تیار کیا تھا, اور جس کیریکٹر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگاہ حیات میں اتارا تھا, ان کے پیٹ پیٹ کو بندھے ہوئے تھے, ان کی نگاہوں میں حیا تھی, ان کے دلوں میں تقویٰ تھا, زبانوں پر ذکر اللہ تھا, ان کی نمازیں میدان جنگ میں بھی اللہ کی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوا کرتی تھی, ان کے معاملات بڑے جاندار تھے, ان کا ایثار اور ان کی جانثاری بڑی بے مثال تھی کہ میدان جنگ میں ایک صحابی اپنے بھائی کے لیے پانی کا پیالہ لے کر چلے کہ پانی پلا دوں, بازو سے کرانے کی آواز آئی, تو اب کیا ہے, نہیں مجھے نہیں پینا ہے, پہلے اس کو, اور یہاں تو کیا ہے, آنے دو جتنا ہے, بھائی کا ہے تو غصب, آنے حلال سے آ رہا آنے دو, حرام سے آ رہا آنے دو, 1 نمبر سے آ رہا آنے دو, 2 نمبر سے آ رہا آنے دو. ہم کو تو بس یہ ہے مال آنا چاہیے, چاہے جس طرح مال آنا چاہیے. ہمارا مزاج ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم پر جو جائز حقوق ہے, بہنوں کو وراثت میں حق ہم نہیں دیتے, بھائیوں کے ساتھ انصاف ہم نہیں کرتے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم کو میراث کے احکام نہیں دیے گئے. آج کتنے بھائی دروازے, کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم کو ہمارے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا, بہنوں کو میراث سے محروم کر دیا گیا. کیوں؟ قرآن نے حق نہیں دیا ان کا, ان کے حقوق کو غصب کیا گیا. دوسروں کا تو معاملہ دور کا ہے, ہمارے معاملات جو ہے دوسروں کے ساتھ, جس کا لیں گے اس کو دیں گے نہیں, وعدہ وفا نہیں کریں گے, معاملات بڑے خراب. معاملات, مسلمان کی پہچان نماز روزوں سے زیادہ اس کے معاملات سے ہوگی, اس کے اخلاق سے ہوگی, اس کے معاشرت سے ہوگی. اسلام پہچانا جائے گا معاملات سے, اسلام پہچانا جائے گا اخلاق سے, اسلام پہچانا جائے گا معاشرت سے. ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق انسانوں کے ساتھ کیا, ہمارے ساتھ کیا, آپس میں کیا, ہم کیسے رہتے ہیں, کیا ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہیں, ہماری شادیاں, ہماری شادیوں کے انداز, یہ ہمارے کون سے اسلامی طریقے پر شادیاں ہوتی ہیں, جس انداز کے اخراجات ہوتے ہیں, جس انداز کے کھانے کھائے جاتے ہیں. بھئی کھانا مختصر ہو, سادہ ہو, کھانا سنت ہے, لیکن اس ایک سنت کے لیے کتنی خرافات, اس کو کتنا مہنگا کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نکاح مہنگا ہو جائے گا زنا آسان ہو جائے گا, نکاح مہنگا ہو جائے گا زنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادہ ہو. آج سادہ شادی اگر کوئی کر لے تو اس کو نکو بنایا جاتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھایا جاتا ہے. دیکھو یہ اس نے ایسی شادی کی, ایسی شادی ہوتی,
شادی تو دھوم دھام والی، یہ ہمارا ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کر کر بتایا، اور حضور کے عمل کے علاوہ دوسروں کے عمل میں کامیابی تلاش کرنے والے کیسے معزز ہو سکتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان کو عزت کائے پر ملی تھی؟ عمر فاروق کو عزت اس پر ملی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کاربند تھے۔ آج میرے بھائیوں، دوسرا معاملہ یہ ہمارا کہ ہم چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے علم حاصل ہو، لیکن صحیح علم اس کا مسئلہ ہے۔ جغرافیہ، سائنس، حساب، انگریزی، کسی بھی زبان کا علم، یہ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے کہ یہ علوم حاصل نہ کیے جائیں، لیکن میرے بھائیوں صحیح علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ہے۔ جس علم سے خدا کی پہچان نہ ہوتی ہو اور بندہ بندگی کی عادات سے واقف نہ ہوتا ہو، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی عصری درسگاہوں کا حال کیا ہے؟ آپ لوگ شہر میں رہتے ہیں، آپ نے ہالی میری، آل سینٹ اور سارے اسکول دیکھے ہیں، وہاں کے بچوں کو بسوں میں آتے جاتے دیکھا ہے، آپ نے کالج بھی دیکھے ہیں، بی این این کالج دیکھا ہے، وہاں کا ماحول بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور بڑے کالج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ پڑھنے والے، تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے۔ مہذب بچے، شائستہ بچے، خلیق بچے، باادب بچے، بچیاں، میرے بھائیوں آج کا جو ماحول ہے وہ بیان کرنے جیسا نہیں ہے۔ جس طرح سے سماج اور معاشرہ علم کی وجہ سے جس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے، افیئر ہو رہے ہیں۔ آپ نے موبائل لے کر اپنی بیٹی کو دیا، کبھی اپنی بیٹی کے موبائل کو چیک بھی کیا کہ کس کا ایس ایم ایس آیا ہے اور کس کو میسج گیا ہے؟ آپ موبائل تو دے دیتے ہیں لیکن موبائل کو چیک نہیں کرتے کہ میری بیٹی کس کے کانٹیکٹ میں ہے، میری بچی کیا پڑھ رہی ہے۔ کیوں ایجوکیشن، مخلوط تعلیم آج ایک لعنت بن گئی ہے۔ یورپ پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، امریکہ کی تقریباً 28 یونیورسٹیاں مخلوط تعلیم کی بند ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں اس کے برے اثرات کو انہوں نے مشاہدہ کیا۔ روس کا صدر گورباچوف نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کر کر عورت کو بازار میں لایا، ہم کو پروڈکشن کے پر کچھ فائدہ تو ہوا، لیکن ہمارا آئلی، ہمارا تمدنی اور ہمارا معاشرتی نظام تہس نہس ہو گیا ہے۔ ہماری آج بچوں کو اچھی مائیں نہیں مل رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو اچھی بیویاں نہیں مل رہی ہے، آج ہمارے معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے، اور ہم ایسی لعنت میں گرفتار ہو گئے کہ ہم اس سے نجات حاصل بھی کرنا چاہیں تو ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری عورتیں اپنے گھروں میں دوبارہ واپس چلے جائیں تو یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے۔ یہ روس کے صدر نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا اعتراف کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں پڑھیں، ہم بچیوں کے پڑھنے کے مخالف نہیں، پڑھائیے بچیوں کو، کیونکہ لڑکیوں عورتوں کے مسائل ہیں، ان کو ڈاکٹری غیر محرم مرد نہیں دیکھیں گے، لیکن میرے بھائیوں شادیوں پر خرچ کرنے والوں، کیا تم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے لیے ایک ایسا کالج نہیں بنا سکتے تھے کہ جس میں باحیا باحجاب لڑکیاں پڑھتی اور پرائے مرد نہ ان کو پڑھانے والے ہوتے، نہ پرائی نگاہیں ان کو دیکھنے والی ہوتی، وہ جاتی حجاب میں جاتی، حیا میں جاتی، حیا، اور وہاں سے جا کر وہ علم حاصل کرتی، آ کر خدمت کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کالجوں میں لڑکیاں گئی، پرائی نگاہوں نے اس کو دیکھا، لڑکیاں کیا بنی۔ آج کی لڑکی کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے دختر افرنگی، صورت کی بھلی چنگی، صورت کی سیاہ زنگی، اور اس پہ الف ننگی، کردار میں ہردنگی، رفتار میں بے ڈھنگی، بو جہل کا مردنگر، شیطان کی سارنگی۔ عورت نہیں، تماشا ہو گیا۔ عورت کیا ہے؟ عورت کس لیے بنائی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی غرض غائب کی ہے کہ مرد کی معاون بنے، اس کی لائف پارٹنر بنے، اس کی زندگی کے شعبوں میں اس کی مددگار بنے، وہ گھر کے نظام کو تقسیم کار کی بنیاد پر باہر کا نظام مرد سنبھالے، اندر کا نظام عورت سنبھالے، اس کے لیے بنایا گیا۔ وہ ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی گھر کی منتظمہ بنے، وہ اپنے بچوں کو دین سکھائے، علم دے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، شوہر کی خدمت کرے، سماج کو اور گھر کو جوڑ کر رکھے کہ بائیں شادی اس کا وتیرہ ہو اپنے معاشرے کو جوڑنے میں اچھا بال کر۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو کیا رہا ہے
میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. آئے دن یہ خبر سننے میں آتی ہے, پڑھنے میں آتی ہے کہ لڑکی بھاگ گئی. کیوں بھاگ گئی؟ بھئی بھاگتے تو سب ہے, ہماری کیوں بھاگ گئی؟ ہماری کیوں بھاگی؟ ہماری نہیں بھاگنا چاہیے تھا, ہماری کیوں بھاگی؟ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ جس کی بیٹی بھاگی وہ ذمہ دار نہیں ہے, محلے والے ذمہ دار, مسجدوں کے امام ذمہ دار, دیندار ذمہ دار, سارے ذمہ دار ہیں کہ لڑکی کیوں بھاگی, کیوں نہیں آپ نے اس کا فکر کیا. آج لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی, پرائے مرد ان کو پڑھا رہے ہیں, پرائے مردوں سے دوستیاں ہو رہی ہے. معاشرہ کیسا بنے گا؟ اچھی مائیں جب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, اسی شہر کے ایک بہت معتبر آدمی ذکر کر رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو اس شہر میں جن کے باپ بہت بیکار قسم کے لیکن ان کے بچے بہت نے. تو میں نے مولانا ابو ظفر حسان صاحب سے پوچھا, وہ صاحب کہنے لگے کہ مولانا ان کے بچے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں. مولانا نے کہا میں بھی جانتا ہوں ان کے بچے بہت نے. تو کہا کہنے لگے ان سے مخاطب کر کے, مولانا موجود ہے وہ صاحب جنہوں نے مجھے سنا, تو انہوں نے کہا کہنے لگی ان کی ماؤں کے اندر کو کے بارے میں معلوم ہے, ان کے حالات پتہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مائیں اچھی, مائیں اچھی. تو کہا ماؤں کی وجہ سے یہ بچے اچھے. مائیں بنیاد ہے انسانوں کی سیرت سازی میں بڑا پارٹ ادا کرتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے امومت کو نبوت کے مترادف قرار دیا ہے کہ ماں کا کام نبوت کے برابر ہے. جیسے نبی ایک قوم کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے, اس طرح ماں ایک خاندان کی, ایک نسل کی تعمیر و تربیت کرتی ہے. حضرت فاطمہ کی مثال دی اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہ شبیر یعنی حسن و حسین کی تربیت میں حضرت فاطمہ کا خون جگر شامل ہے. اور علامہ اقبال ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. تو آج کا ابا اگر بیٹے سے کہتا بیٹا میں نے خواب دیکھا, تو بیٹا کہتا ابا مینٹل, ابا مینٹل. ابا کا معاملہ گڑبڑ ہے, نیٹ ورک میں پرابلم ہے, ان کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا چاہیے. کوئی بالا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. حضرت اسماعیل نے کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر. اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ حضرت ہاجرہ کا کمال تھا کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی تربیت فرما دی. ماں بڑا پارٹنر ہے, لیکن آج کی ماں ایک بٹ بھاٹ ہائے ہو تو کیا ہوگا میرے بھائیوں, کیا ہوگا؟ جس کو کلب میں جانے سے فرصت نہ ہو, جس کو پارٹیاں اٹینڈ کرنے سے فرصت نہ ہو, جب وہ گھر میں ٹائم دے گی تو میرے بھائیوں انسانیت کی تعمیر ہوگی. یہ مائیں تھی عبد القادر جیلانی کی, یہ ماں تھی نظام الدین اولیاء کی, یہ ماں تھی بختیار کاکی کی, یہ ماں تھی مولانا الیاس کی. انہوں نے افراد بنائے, انہوں نے افراد بنائے, ان کی زندگیاں بنائی, ان کو باکمال بنایا. آج میرے بھائیوں سب سے زیادہ اگر ہم چاہتے ہیں اور واقعتاً یہ مجمع سننے والا اور یہ اجتماع کرنے والا مجمع اگر واقعتاً سنجیدہ ہے کہ ہمارا معاشرہ درست ہو, تو سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنے گھر کی فکر کرنا چاہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اپنی بیویوں کی خبر لو. خبر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مار کا ڈنڈا لو اور بس آج سے پٹائی کرنا شروع کر دو, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کرو, آخرت کا یقین پیدا کرو, اللہ کے پاس جانے کا شوق پیدا کر دو. ہماری عورتیں مسلح پر رات میں کھڑے رہنے والی بن جائیں, کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرنے والی بن جائیں, ان کو پرائی نگاہیں نہ دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا بہترین ہے وہ عورت جس کو کسی پرائے مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ اس نے پرائے مرد کو دیکھا ہو. عورت کی تعریف کی انہوں نے, بہترین عورت. آج میرے بھائیوں کیا ایسا ممکن ہے کہ پرائے مرد عورتوں کو نہ دیکھ پاتے ہوں اور پرائے مردوں کو عورتیں نہ دیکھ پاتی ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہو. کیوں نہیں ہوا؟ معاشرہ ایسا بنا. ہمارے یہاں کی بچیوں کو پرائے مرد نہ دیکھیں, ہماری بچیاں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں, ان کی گھر میں تعلیم کرو, ان کو بہتر
بہترین محدثہ بنی، بڑی بڑی عالمہ بنی، مفتیہ بنی، 60,000 اسلامی خواتین کے حالات کو مولانا اکرم ندوی نے جمع کیا ہے. اس میں کئی نابینا خواتین ہیں اور ان کے کارناموں کو بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح علم کی خدمت ہے. بے شمار امام ابو حنیفہ، امام بخاری اور جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کی زندگیوں کی تعمیر و تشکیل میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ماں کا ہاتھ ہے. ایک ماں کا. مرد پڑا، مولانا ذوالفقار فقیر صاحب کہتے ہیں مرد پڑا فرد پڑا، مرد پڑا فرد پڑا، یعنی ایک آدمی پڑا تو ایک ہی آدمی، لیکن عورت پڑھی، ایک جماعت پڑھی، ایک نسل پڑھی، ایک خاندان. تو عورت کو پڑھانے کے ہم مخالف نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو آج کا ماحول ہے پریشانیوں والا، کالجوں والا، اور اس میں جو ہے اکبر الہ آبادی طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. پہلے ہماری بیٹیاں فاطمہ تھی، عائشہ تھی، سمیہ تھی، اسما تھی، خنسا تھی، پاک دامن تھی، عفیفہ تھی، اس کی گود میں عبد القادر جیلانی اور اویس قرنی پروان چڑھا کرتے تھے. اسی ماں کی کوکھ سے محمد بن قاسم ثقفی نے جنم لیا تھا جو جوابر عالم کے جبڑے چیر دیا کرتے تھے. اب وہ ماں نہیں رہی جو ماں اولیاء پیدا کیا کرتی تھی. میرے بھائیوں، اب وہ ماں بدلی تو کون پیدا ہو رہے؟ کیسے لوگ پیدا ہو رہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہماری عورتیں نیک بنے، ہمارے خاندان میں صلاح تقوی ہمارے سماج کا ایک جز بن جائے، اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھرانوں میں ایسا اللہ کا خوف اور نیکیوں والا ماحول بن جائے کہ لوگ ہمارے معاشرے کو دیکھنے کے لیے آئے کہ بھئی یہ کیسا مدینہ لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. مدینے کے باہر آواز لگ رہی تھی اے لوگوں اچھی زندگی سیکھنا چاہتے ہو تو مدینے میں چلو، حضرت رسول اللہ کی سرکار میں چلو، درسگاہ صفہ میں چلو، مسجد نبوی میں چلو. مدینے کے جھوپڑوں میں تم کو وہ پاکیزہ زندگی ملے گی جو زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے. وہ زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتی. وہ زندگی تم کو لوگ جوگ در جوگ آیا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بدلا کرتے تھے. آج میرے بھائیوں، مسلمانوں کا کوئی محلہ، کوئی کالونی، کوئی جھوپڑا، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ لوگوں اچھی اور پاکیزہ زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو فلانے علاقے میں چلو، فلانے شہر میں چلو، فلانے محلے میں چلو، فلانے خاندان میں چلو. آپ کو وہاں پر ایسی کوالٹی کے لوگ ملیں گے، اللہ والے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر آدمی کے اندر آخرت کا فکر بیدار ہو جائے. تو سب سے پہلے میرے بھائیوں آج ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم صحیح کریں، اپنے یقین کو ہم اللہ کی ذات عالی پر کے وجود پر اور اس کی حاضری پر اپنے دل کا یقین مضبوط کر لیں، صحیح علم حاصل کریں جس سے انسانیت کی فلاح وابستہ ہے، اور اسی طرح اپنے معاشرے پر پھر صحیح عمل کو ہم اپنی زندگی سے اس کی شروعات کر کر صحیح عمل کی نمائندگی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیریکٹر کو تیار کر کر زندگی کے میدان میں اتارا تھا، یہ وہ کیریکٹر ہے، یہ مسلمان کی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب مسلمان حیادار بنے گا، مسلمان لوگوں کا خدمت گزار بنے گا، مسلمان اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، حلال کمائے گا، حلال پر خرچ کرے گا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے اس سے متاثر ہوگا. انسان ہندوستان میں رہنے والے سارے ہمارے برادران وطن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے سامنے اچھے اخلاق، اچھی زندگی کا مظاہرہ کریں اور ان کے دل متاثر نہ ہو، وہ بے اثر رہ جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم نے ان کے سامنے وہ اسلام پیش نہیں کیا جس اسلام کو اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے. آج ہم ان کے سامنے اس اسلام کی نمائندگی کرنے سے عاجز ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے سامنے وہ اسلام پیش کریں. ہمارے نوجوان ایسے نوجوان ہونا چاہیے، یونیورسٹی میں جا رہے، کالج میں جا رہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی نگاہ نہیں بہکتی، ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی، یہ غلط نہیں. مارکیٹ میں جا رہے تانبا کاٹے پر
یہ حاجی صاحب بڑے ایماندار ہیں، پھاندہ نہیں مارتے، یہ پھاندہ نہیں مارتے، ان کو لین دین میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ پھاندے باز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا یہ بیپاری ہے مسلمان، یہ سود نہیں دیتا، ہاں اس کے ساتھ معاملہ سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا، یہ سود نہیں دیتا، یہ مسلمان کی دکان پر سے لو، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان کے رکشے میں بیٹھو، یہ بڑا صحیح چارج لیتا ہے اور بڑا خدمت گزار ہوتا ہے، سامان رکھ دیتا ہے، سامان اتار دیتا ہے، سامان پہنچا دیتا ہے، بڑا خلیق ہے۔ یہ انسانوں کو ان اخلاق کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم اس کی نمائندگی نہیں کرتے، اس وجہ سے اسلام کا کیا ہو گیا؟ اسلام سمٹ کر رہ گیا، اور ہمارے پاس اسلام کا ناقص تصور، نماز پڑھنا، مسجدیں عالی شان بنا لینا، یہ ہمارے پاس بس اسلام کا ایک ناقص تصور ہے۔ اسلام انسان کی 24 گھنٹے کی ہر بشری ضرورت اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری کرنے کا نام اسلام ہے۔ پاخانہ کرنا انسان کی ضرورت ہے، اور 60-65 سال کی عمر میں انسان 2.5 سال پیخانے اور پیشاب میں گزارتا ہے، ہر روزانہ پیشاب اور پاخانے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہے اگر تو یہ پیخانہ کرنا بے دینی بنے گا اگر رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہوگا، اور اسی میں رسول اللہ کا طریقہ آ گیا تو یہ دین بن جائے گا۔ کھانا ضرورت ہے انسان کی، لیکن اسی کھانے میں رسول اللہ کا طریقہ آ گیا تو کھانے کا پوری زندگی کا عمل عبادت بن جائے گا۔ آدمی 6 گھنٹے کم سے کم سوتا ہے، 1/3 زندگی سونے میں گزر رہی، من مانے طریقے سے سویا، کیسے بھی سو گیا تو یہ بے دینی بنی، اور رسول اللہ کے طریقے پر سویا تو یہ 1/3 زندگی دین بن گئی۔ چلنا اور پھرنا، شادی اور بیاہ، موت اور حیات، علم اور تعلقات، اور اسی طرح تجارتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ دین بن جائے گا، اور دین اپنی تاثیر کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہتا۔ پانی، آگ، ہوا اپنا اثر دکھاتی ہے، دین ان سے زیادہ پاورفل ہے، یہ اپنی تاثیر سے لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے، انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے بگاڑ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جھر رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بےہودگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے نکڑوں پر دیکھو، یہ پورا یہاں سے آپ کہیں بھی کسی بھی روڈ پر، بڑے روڈ پر چلے جاؤ، بیٹھنے والے نوجوان کون ہیں؟ موبائل کن کے ہاتھ میں؟ جانے والیوں پر آوازیں کس طرح کسے جاتے ہیں؟ اسکولوں پر چھٹیاں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے معاملات، ان کی مسجدیں، ان کی عبادتیں، ان کی درسگاہیں، ان کا سیاسی شعور، ان کا علمی تعلیمی بیداری، ہر اعتبار سے اگر آپ کو جائزہ لیں گے تو میرے بھائیوں مایوسی ہوگی۔ کیوں ہم مایوس؟ ہم تو دنیا کی قیادت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا کو صحیح نہج دینے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائیوں، جو کام ہم کو کرنا تھا ہم نہیں کر رہے، اس لیے دوسری قومیں کھڑی ہو رہی، دوسری قومیں کھڑی ہو رہی، وہ کام کر رہی ہے۔ ان کے اخلاق دیکھو، ان کے لین دین دیکھو، ان کی ترقیات دیکھو، ان کے ساری چیزیں دیکھو، تو انہوں نے ہماری اچھائیوں کو لے لیا اور ہم نے گوبر کو اپنے حصے میں لے لیا۔ آج ہماری زندگیاں جو ہے وہ ایسی رگڑی ہوتی جا رہی ہے ہمارا معاشرہ کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کائے کے لیے نکالے گئے؟ لوم چلانے کے لیے نہیں، لوم چلانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے مسلمان نہیں نکالا گیا۔ اللہ کہتے ہو اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ مسلمانوں کا ہر آدمی اللہ کے دین کا، ہر مسلمان اللہ کے دین کی تبلیغ کا ذمہ دار ہے، اور تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جو تھی وہ عملی زندگیاں تھی، اور وہ عملی زندگیوں سے انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور ہو رہے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا ان پر۔ آج ہم لوگوں کو لمبی چوڑی تقریریں کر دیں، خوشنما باتیں کر دیں تو میرے بھائیوں اس سے کام نہیں چلے گا۔ انسانوں کے درمیان ایسی مثال ہو، صحابہ کے سامنے حضور کی مثال تھی،
ابو بکر صدیق کی مثال تھی، صحابیات کی مثالیں تھی، خاندان نبوت کی مثال تھی، خاندان صدیق کی مثال تھی. لوگوں نے دیکھا، ان زندگیوں کی پاکیزگیوں کو دیکھا، متاثر ہوئے اور اسلام کو اپنی زندگیوں میں اپنایا، برتا کیا، انسانوں کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرق و غرب میں پھیلا دیا. اور وہ اسلام کہ ہم ذمہ دار ہیں. کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو مخاطب کرے؟ وَاللَّهُ بَعَثْنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. بھائی صاحب ہم اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، مذاہب کے مظالم سے اسلام کی حضرت کی طرف، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں. نہیں ہو رہا کام. ہم اخرجت للناس ہیں، ہمارے پاس کوئی فکر نہیں. 24 گھنٹے ہماری فکر، صبح ہوئی کارخانہ جانا ہے، ڈیوٹی جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، شام ہوئی اتنا کمایا اس کا دینا ہے. یہ تو دنیا کی دوسری قومیں بھی کر رہی ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ ہم میں اور ان میں مابین امتیاز کیا چیز ہے؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. کل قیامت کے دن میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ نثار صحابہ ہوں گے جنہوں نے اسلام کے اس گلشن کو سینچنے کے لیے اپنی جانوں کی سوغات اللہ کے حضور میں پیش کی، جن کے قطروں سے عرب کے ریگزاروں میں قطرے گرے اور اسلام کے باغ کو اللہ نے سرسبز شاداب و آباد کیا. وہ ہوں گے. بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑے ہوں گے، مصعب ابن عمیر کی پیٹھ سے پر پڑنے والی اور گزرنے والی تکلیفیں ہوں گی. خباب ابن الارت کی پیٹھ کی چربی جب پگھلی اور اس سے شعلے بجھے، اس کی بسان بو ہوگی. سمیہ کا وہ پہلا قطرہ خون ہوگا جو مکے کے زمین پر اسلام کی عظمتوں کے لیے، اللہ کی الوہیت و بڑائی کے لیے گرا تھا اور جس کی بنیاد پر اللہ نے عالم کی ہدایت کے فیصلے کیے تھے. وہ ہوگا میرے بھائیوں بدر کے معرکے اور وہاں کے یتیموں کی آہیں ہوں گی، شیب ابی طالب کے قید میں گزری ہوئی صعوبتیں ہوں گی، صحابہ کرام کے بھوک اور پیاس ہوگی، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس ہوگی. ہم ہوں گے، بریانیاں ہوگی، مرغی کے ٹانگیں توڑ توڑ کر ہم نے جو دھابوں پر عیاشیاں کیے ہوں گے وہ ہوں گی. ہم مجرم بنا کر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور ان کے ننھے یتیموں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ کیسی سبکی ہوگی؟ میرے بھائیوں ہم آئیں گے، ہماری حالت ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی. ہم نے اسلام کے لیے آج اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں، انسانوں کو ہماری ضرورت نہیں. یہ ملک، یہ اتنا بڑا ملک جو اللہ سے ناواقف زندگی گزار رہا، کیا اس کو اللہ کا تعارف ہم نے کرا دیا؟ کیا ہم مطمئن ہیں؟ ہم ان کے پاس کاروبار کے لیے تو جاتے ہیں، مارواڑی کے پاس جاتے ہیں، سیٹ بھیم دے دو. ارے اس کو بھیم دینے کے لیے جاتے ہو، اس کو کبھی آخرت کی فکر لے کر گئے کہ سیٹ جی یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کوئی کام نہیں دے گی؟ اللہ نے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کی بھی فکر کر لو. وہاں کی فکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو نکال لو. یہ محنت میرے بھائیوں ہم نے نہیں کی. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ فکر نہیں ہے جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا. اس لیے میں آخر میں بس یہ کہتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے. مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم دنیا کے قائد و امام ہیں. ہم کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے معمور کیا ہے اور ہم اپنی ڈیوٹی ادا نہ کریں تو کانسٹیبل معطل کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ بازو میں لگا دیے گئے. اللہ کچھ اور فیصلے کرنا چاہتا ہو، کوئی اور قوم کو کھڑا کر کر کام لینا چاہتا ہو. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.